والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں اور خصوصاً لاہور کی، اور الحمدللہ میرا ایک تصور تھا، میں کئی پاکستانیوں سے پاکستان کے باہر ملا ہوں۔ اس کے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اگر اس اردو کی چھوٹی سی تقریر میں غلطیاں ہوں گی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جو مجھے تصور تھا، جو پاکستانیوں سے ملتا تھا میں پاکستان کے باہر گلف کنٹری میں، چاہے دبئی، سعودی عربیہ، کویت، قطر، یو کے، تو میرے ذہن میں تصور تھا میں پاکستان میں آؤں گا تو مجھے ایسا استقبال ہوگا، لیکن وہ تصور غلط ثابت ہوا۔ یہاں ماشاءاللہ 10 گنا زیادہ استقبال ہوا جو میرے ذہن میں تھا۔ اور ایک بات کی جو خوشی ہو رہی مجھے، جو بہت خوشی ہو رہی ہے، کہ جتنے دیگر ہمارے مسلمان میں جتنے فرقے ہیں یا دیگر مذاہب ہے، اکثر لوگ نے مجھے ویلکم کیا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ تو جس طریقے سے شیخ ہشام الہی ظہیر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں دعوت دینا چاہیے اللہ کی طرف، کوئی گروہ کی طرف نہیں، کوئی فرقے کی طرف نہیں، ہمیں دعوت دینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اور آپس میں نہ بٹے۔ اور اگر ہم بڑے علماء کے نسبت میں رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فرق کیا ہے، کیونکہ میں جب شاگردوں سے ملتا ہوں اور جب بڑے بڑے علماء سے ملتا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہو، دیوبند کے ہو، یا چاہے ندوہ کے ہو، تو فرق یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان لوگ دعوت دیتے اللہ کی طرف، اپنی طرف نہیں۔ جب اللہ کی طرف آپ دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا عہدہ بڑھائیں گا۔ اپنی طرف دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، شاید دنیا میں آپ کو تھوڑا فائدہ ہو، آخرت میں نہیں۔ اور اگر دعوت دیں گے قرآن کی طرف دو۔ اگر آپ مدینہ سے فارغ ہیں اور کہتے ہیں مدنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیوبند سے فارغ ہیں، دیوبندی کہتے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کیا مسلم ہے۔ آج کے تاریخ میں مسلمان 25% ہے، سب جگہ ہم پیٹے جا رہے۔ آپ اگر 8ویں اور 9ویں صدی کی تاریخ پڑھیں گے، یورپین کہتے ڈارک ایج، اندھیرے کا دور، لیکن مسلمان جو ترقی کیا تھا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو فرض تھا آپ کو عربی زبان سیکھے۔ مسلمان عروج پہ تھے، کم تھے۔ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، جو حدیث اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب سب مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ پوچھتے کیا ہماری اقلیت ہوئیں گی، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول کہتے نہیں، ہماری تعداد زیادہ رہیں گی لیکن ہم جھاگ کی طرح رہیں گے، فروت، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حالت ہے، 25%، 2 بلین سے زیادہ۔ ہمیں فٹ بال کی طرح مارا جا رہا ہے سب جگہ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے آپ حنفی ہے کہ حنبلی ہے کہ شافعی ہے کہ سلفی ہے کہ دیوبندی ہے، مسلمانیں مارو، اور ہم آپس میں جھگڑا کرتے۔ اگر ہم ایک ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، تو دیکھیں گے ہم پھر سے عروج پہ جائیں گے۔
میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں، ہم دیکھیں گے جتنے دیگر فرقے ہیں اس میں 95% یکسانیت ہے، 3، 4 یا 5% اختلاف ہے. جو قرآن کی آیت ہے ماسٹر کی آف دعویٰ میں ہمیشہ کہتا ہوں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جب غیر مسلمان سے یہ فارمولہ استعمال کرتے، ہم مسلمان میں بھی اختلاف ہے تو فارمولہ استعمال کرو. اکثر لوگ کہتے میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. یہ میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک بات آپ سمجھیے کہ آپ جب دعوت دیتے کچھ چیز ہوتی ہے فرض، کچھ چیز ہوتی ہے افضل، مستحب. اکثر جو اختلاف ہے وہ افضلیت پہ ہے. نماز کیسا پڑھنا چاہیے؟ سینے پہ ہاتھ رکھو. کوئی کہتا ہے کہ نیچے رکھو. اگر آپ کی تحقیق کہتی ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھو، بے شک رکھو. اس کی تحقیق کہتی ہے ناف کے نیچے رکھو، نو پرابلم. بس دونوں میں یہ نماز تو قبول ہوگی نا، نماز پڑھنے پہ بلاؤ. ہم کیا کرتے؟ افضلیت کی پہ جھگڑا کرتے اور فتنہ کرتے. قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ جہاں آپ کو عمل کرنا ہے، میں عمل میں بہت شدت ہوں. آپ جانتے نہیں مجھے، اکثر لوگ جب میں عمل میں بہت شدت ہوں، کوئی بھی ہو تو میں ہٹتا نہیں ہوں. دیکھو پینٹ پہنتا ہوں، میرا ٹراؤزر ٹھکنے کے اوپر ہے. اختلاف ہے، کچھ کہتے کہ سنت ہے، کچھ کہتے فرض ہے. امام الذہبی کہتے ہیں گناہ کبیرہ نیچے رکھیں گے، تو میں مانتا ہوں گناہ کبیرہ ہے. میں لیکن ٹھوسوں گا نہیں. آپ کہتے سنت ہے، نو پرابلم، ارے سنت تو فالو کرو. اس پہ جھگڑا نہیں کروں گا، جھگڑا کروں گا توحید پہ. میں سوٹ پہنتا ہوں اسی لیے نہیں کہ میں ہینڈسم لگتا ہوں، مجھے سوٹ پسند نہیں. لیکن کیوں غیر مسلمانوں میں دعوت کرتا ہوں تو جب سوٹ میں دیکھتے تو میرے سے متاثر ہوتے. یہ کون ہے سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر جوکر لگتا ہے؟ تو میرا کام ہے دعوت دینا. لوگ کو غلط فہمی کہ ٹائی پہننا صحیح کی نشانی ہے. کدھر بھی بائبل میں لکھا ہے. ہمیں کچھ بھی حرام نہیں کرنا چاہیے دعوت دینے کے لیے، ایک بھی نہیں. مباح کر سکتے. اور جب آپ دعوت دیتے ہیں، خصوصاً مسلمان کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں، تو افضلیت پہ جھگڑا مت کرو. آپ عمل کرو. آپ کو لگتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ ڈالنا صحیح ہے، آپ کبھی بھی نیچے مت رکھو. اس کو لگتا ہے نیچے ٹھیک ہے، اگر علمی ہو رہا ہے بھی کرو، بس جھگڑا مت کرو. اگر علم کے بارے میں کسی کو کہنا کہہ سکتے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن میں پبلک میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا. ہاتھ اوپر ماننا چاہیے، نیچے بات رفتن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نماز کرنے پہ ڈیبیٹ کروں گا. نماز کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ کروں گا. رفتن کرنا چاہیے کہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا. علمی بند کمرے میں نو پرابلم. تو جو چیز حرام اور حلال کامن ہے، تو ہم کیا کر رہے؟ ہمارا علمی جو ڈیبیٹ کرتے دوسرے مسلمان سے، ڈیبیٹ کرنے کا تو غیر مسلم تو کرو نا، کیوں وقت ضائع کر رہے؟ برابر کہ نہیں؟ ڈیبیٹ کرنے کا تو غیر مسلم سے کرو نا. ہم مسلمان ڈیبیٹ کرتے. میں کبھی مسلمان سے ڈیبیٹ کرتا ہی نہیں ہوں انلیس وہ اپنے آپ کو کافر کہتا. مثال کے طور پہ سلمان رشدی، میں کبھی بھی کوئی مسلمان کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں. میں نے کہتا ہوں حرام ہے. اور اگر میرے خلاف کوئی بات کرتا کوئی مسلمان، اور اگر کوئی دوسرے فرقے کا ہے، تو میں اس کو میرے منچ پہ بلاتا ہوں، بات کرو. لوگ بولتے کیا ہو گیا آپ کے خلاف بات کرو، آپ منچ پہ بلا رہے. میں کہتا ہوں قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرے تو آپ جنت میں جائیں گے. کوئی صحیح حدیث پڑھا ہی نہیں، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کرے تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ اللہ کی بات کر رہے، رسول کی بات کرے تو جنت میں. آپ اللہ کی بات کرتے میرے خلاف ہے، نو پرابلم، میرے اسٹیج سے بات کرو. وہ آ کے میرے اسٹیج سے میرے خلاف بات کرتا ہے، بعد میں میرا دوست بن جاتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ پورا اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں. سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرے
آپ اس سے اچھا سلوک کر لو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے. آپ میری ایک بھی تقریر میں دکھاؤ, میں کبھی بھی کوئی بھی مسلم کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں. سلمان رشدی تو وہ الگ بات ہے, یا تسلیمہ نسرین, وہ تو کھل کے بولتے مسلمان نے, بھلے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے کہ اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے رسول کی طرف بلانا. اگر مسلمان دنیا کے ایک ہو جائیں گے تو جو غازہ میں ہو رہا ہے نا, کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. کیا مسئلہ ہے؟ میں بولتا ہم مسئلہ ہے, میں بھی ہم مسئلہ ہے, ہم یکساں نہیں, ہم ایک ہو جائیں گے تو کس کی ہمت ہوگی؟ آپ اگر دیکھیں گے جب خلافت کا آخری موقع تھا, آخری, ہم ایک دم کمزور تھے, اس وقت بھی ایک خط لکھا اور لوگ ڈر گئے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہو, سارے مذاہب پہ غالب ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, عیسائیت ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, ایتھیزم ہو, سیکولرزم ہو, اسلام سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک نہ چاہے, اور ایک جگہ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ کافی ہے شہادت کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں, کہ انشاءاللہ قیامت کے پہلے ہم مسلمان 7 سال تک ساری دنیا پہ قرآن اور صحیح حدیث کے حساب سے ہم رول کریں گے. تو وہ ایک ٹنل ہے, لیکن ہم اگر اللہ کی رسی کو پکڑے, اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس آیت سے جس آیت سے میں شروع کیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو, قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے, اس پہ عمل کیجئے اور آپس میں نہ بٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.